صلی علی محمد. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات صلی علی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. صلوات محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سپیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا، اور پروردگار عالم کی جس نے سنگ خارہ کے کلیجے سے میٹھے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے اور ابر کے دامن کو نچوڑ کر زمین پہ جل تھل بھر دیے، وہ خدا کی جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر توفیق دی کہ ہم فرش عزائے سید الشہداء پر حاضر ہوں، اور میرے اور آپ کے لیے وہ مقام ہے جہاں پر ہم بہت کچھ کشف کر سکتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ صرف ملائکہ بلکہ وہ نورانی ہستیاں میرے اور آپ کے ساتھ ہیں کہ جن کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے اور آپ کے حال کے اوپر ہو جائے تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی سو سال تک ان کی وہ ایک نظر رحمت میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، ان کی ایک نظر کرم میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. بس جب میں اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ مادر حسنین مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہیں، وہ موجود ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ متوجہ ہو جائیں. ہم دعائے توسل میں جب آخر میں ہم توسل کرتے ہیں مجلس کی تو ہم کہتے ہیں انا توجہنا، آپ خدا را ہماری جانب متوجہ ہوں، واستشفعنا اور ہماری شفاعت کریں، وتوسلنا اور ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں. بس وہ توجہ جو ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی مادر حسنین میرے اور آپ کے اوپر کر دیں، میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ کافی و وافی ہے. لیکن اس کے لیے بس ایک شرط ہے اور وہ حضور قلب ہے. میں بھی ان کی جانب متوجہ رہوں، میں بھی ہر دم یہ دعا کروں کہ کاش وہ مجھے دیکھ لیں، ان کی نظر میرے اوپر ہو جائے، ان کا لطف، ان کا کرم میرے اوپر ہو جائے. تو بس یہ فرش عزا میرے اور آپ کے لیے معراج پہ جانے کا سبب بن سکتی ہے. خدا نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے. اگر اس کی مماثلت کریں عزاداری سید الشہداء کی تو عزاداری امام علی مقام، فرش عزا امام علی مقام بالکل ایسا ہے کہ جیسے قرآن میں کلمہ طیبہ کی مثال ہے، جسے شجر طیبہ کی مانند قرار دیا گیا ہے. یعنی وہ کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، مگر اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. بالکل اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جس کی جڑیں، مگر جو اس کی شاخیں ہیں وہ طوبائی ہیں.
جس کی شاخیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو عرش کی جانب، آسمان کی جانب لے کر جانے والی ہیں۔ تو بس اس کی کسی ایک شاخ سے بھی میں اور آپ متصل ہو گئے، اس کی کسی ایک پتے سے، اس کی کسی ایک جڑ سے بھی میں اور آپ جڑ گئے تو یقیناً حسین کے پاس چلے جائیں گے، یقیناً الہی قرب کو حاصل کر لیں گے۔ بس جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو دور حاضر کے مسائل ہیں اور ان کا حل، اس میں ایک بہت اہم چیز دین کی، عزاداری کی، احکامات شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب تک میں اور آپ صحیح طرح سے ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور اس کو سمجھنا اب بہت اہم ہو گیا ہے۔ کیوں اہم ہو گیا ہے؟ کیونکہ پہلی شاید مجلس میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ بچے، جوان تیزی سے الحاد کی جانب جا رہے ہیں، تیزی سے عقائد سے پھر رہے ہیں، بہت سرعت سے ان کے اذہان میں توحید کے لیے سوالات کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے عقائد کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور انہی سوالات کے بیس پر کم از کم بھی چلے میرے اور آپ کے پاس، اگر ہم اسے نعمت الہی سمجھے تو ریسرچ کا موقع ہے۔ اگر میں اور آپ کرنا چاہیں، نہ صرف یہ کہ مائیں اس کے ذریعے سے، یعنی اب وہ مقام نہیں ہے کہ صرف آپ نے رات کو پڑھاتے ہوئے کہہ دیا اللہ 1 اور پنجتن 5 اور امام 12 اور بچے نے یاد کر لیا، وہ زندگی بھر اس کے اوپر رہا، بلکہ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کیسے ایک ہے، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اس کا وجود کس طرح سے ثابت کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو کیسے ثابت کرتے ہیں، اس کی وحدانیت پر زندگی میں کیسے یقین رکھا جاتا ہے۔ جب تک میں اور آپ پریکٹیکلی اس توحید کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے، میں اور آپ بچے کو یا نوجوان کو توحید سمجھا نہیں سکتے۔ بس اس کے لیے مجھے اور آپ کو دین کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پہلے ڈیولپ کرنی ہے۔ اور وہ کب ہوگی؟ کب میں اس دین کے اوپر عمل کروں گی؟ 2 ہم نے نکات عرض کیے 2 مجالس میں، کہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ یہ دین کام کی چیز ہے اور فائدہ دینے والی چیز ہے، نفع دینے والی چیز ہے۔ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت دین ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو میں اور آپ سمجھیں، کبھی کبھار ہم دین کو جدا سمجھتے ہیں اپنے باقی معاملات سے، شاید اسی مقام پر، اسی پوائنٹ پر میں اور آپ غلطی کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے کہ جس کے اندر دنیا بھی دی ہے اور آخرت بھی دی ہے، دونوں چیزیں دی ہیں۔ نہیں تو زیادہ تر مذاہب میں یہی ہوتا ہے کہ وہ مذاہب آپ کو دین تو دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں، آپ کے معاشرے میں امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ وہ فقط آپ کو عبادت سکھا دیتے ہیں، وہ فقط آپ کو بندگی سکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی صحیح معنی یا مفہوم میں نہیں ہوتی، آپ کی معاشیات کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے۔ مگر میرا اور آپ کا دین، میرا اور آپ کا اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر انفرادی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، اجتماع میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، معیشت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، دنیا کماؤ تو کتنی کماؤ، کیسے رہو، اور آخرت کے بندے بنو تو کس طرح سے بنو۔ اور اس کے لیے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں آغاز کرنا چاہوں گی۔ اور اس طرز کی جو حدیث ہے وہ فقط ہمیں ایک یہ حدیث نہیں بلکہ بہت سی روایات اور حدیث معصومین علیہ السلام کی ہمیں اس طرز پر ملتی ہیں کہ جس میں مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے اصل میں کہ مجھے اور آپ کو کس طرح سے حاصل بھی کرنا ہے، اگر دین کو تو کس طرح سے کرنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں علیکم بالآخرہ تأتیکم الدنیا صاغرہ، اگر تم اپنی آخرت کی پلاننگ کر لو گے تو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ بالکل اسی طرح کا
ایک مقام اور قول اور ارشاد امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے اور بہت خوبصورت صلی اللہ، اور وہ حدیث آپ کی ابن الدنیا اور ابن الآخرہ کے بارے میں، وہ لوگ کہ جو آخرت کے بیٹے ہیں، آخرت کے بندے ہیں، اور وہ جو دنیا کے بندے ہیں، دونوں کی کیفیات کو آپ نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ بھی کم و بیش اسی طرح کی ہے۔ اس میں معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر تم آخرت کی پلاننگ کر لو تو دنیا بھی ملے گی، صرف ملے گی نہیں بلکہ وہ ذلیل ہو کر خود تمہارے پاس آئے گی، تمہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم دنیا کے بندے بنو گے اور دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تمہیں ذلیل ہو کر دنیا کے پاس جانا پڑے گا، پھر یہ دنیا تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم ذلیل ہو کر اس کے پاس جاؤ گے۔ اور جب تم اس ضلالت کا شکار ہوگے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو دنیا پرست ہے اور وہ جا رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کیا اسے اس دوران پتہ چلے گا کہ وہ ضلالت اٹھا رہا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ اگر اسے کوئی کہے گا بھی نا کہ بھائی تیری عزت جا رہی ہے اس دنیا کے پیچھے، تو وہ کہے گا میرے لیے روٹین میٹر ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں جس چیز کے پیچھے جا رہا ہوں مجھے جانے دو۔ اور دنیا کی حسرت اور دنیا کو حاصل کرنا ایسا ہے کہ اس میں 50% لوگ تو اس کی حسرت کو لے کر ہی مر جاتے ہیں، اس حسرت میں ہی مر جاتے ہیں کہ کاش یہ بھی میرے پاس ہوتا، کاش میں بھی ایسا بن جاتا، کاش مجھے یہ بھی حاصل ہو جاتا، مگر اس حسرت میں انہیں حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جو 50% حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے؟ میں اور آپ دنیا سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں اور آپ دنیا سے مراد لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لگژوریس سا محل ہو، گھر ہو، بہترین سی گاڑی ہو، V8 ہو فار ایگزامپل، ٹھیک، بہت سارا آپ کا بینک بیلنس ہو۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں مل جائیں گی تو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ اچھا، مزہ کب آئے گا؟ یہ سب چیزیں مزہ کب دیں گی؟ الٹیمیٹلی تب دیں گی جب آپ کو اس مزے کے ساتھ سکون ملے گا، اور اگر آپ کو سکون نہیں ملا تو آپ کو یہ چیزیں مزہ نہیں دیں گی۔ ایک اسٹیٹسٹک ہے کہ دنیا میں امراء میں 300 کے قریب لوگ ایک سال میں خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں۔ امیر ترین لوگ یا تو سوسائڈ کرتے ہیں یا ڈرگز کے نشے کے عادی ہوتے ہیں، ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور ہائی ڈوز لینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ سورس آف ہیپینس اور سکون یہ دنیا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حاصل کر لی ہے بہت پیچھے لگ لگ کر، ان کی اختتام سے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں سے خوشی، آسودگی اور سکون ملنے والا نہیں ہے۔ مگر میرا اور آپ کا دین اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ مجھے فارمولہ دے رہا ہے، یہ دنیا ذلیل ہو کر آئے گی اگر آخرت کے بندے بن جاؤ گے، خود آئے گی تمہارے پاس، تمہیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس میں اور آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ دنیا یا سکون کیا ہے؟ کیا ایک بہت بڑے گھر میں رہنا ہی سکون ہے بہت ساری سہولیات کے ساتھ، یا اپنے بچے کو صحت کے ساتھ جوان ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ایک سکون ہے، چاہے وہ ایک جھونپڑی میں ہی کیوں نہ ہو؟ یا یہ بھی دنیا ہے کہ بغیر کسی بیماری کے، بڑی بیماری کے، کوئی ایک کمرے کے مکان میں سکون سے رہے، مگر کوئی بہت بڑی بیماری کے ساتھ ایک محل میں رہ رہا ہو جو جان لیوا ہو؟ بس میں اور آپ طے کر لیں کہ میرے اور آپ کے لیے دنیا کیا ہے۔ اگر یہ تمام تر چیزیں بھی مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ رہ کر مل رہی ہیں تو آپ یقین جانیے کہ ہم بہت زیادہ آسائش میں ہیں، بہت زیادہ سکون میں ہیں۔
کبھی بھی ایسی دولت کو اپنے لیے طلب نہ کریں جو میرے اور آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، جو میرے اور آپ کی اولاد کے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ کیا کریں گے جمع کر کے؟ چھوڑ کے جائیں گے؟ کتنا اس دنیا سے میرے اور آپ کے لیے کتنا ہے؟ جو اس پر ہے نا، تن پر ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ بس میرا وہ تھا جو اس وقت پیٹ میں ہے، جو چلا گیا، بس وہ تھا میرا۔ اس کے علاوہ جو اوپر پہنا ہوا بھی ہے نا، یہ بھی سب اتر جائے گا، یہ بھی سب یہی رہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا ساتھ۔ میں نے اور آپ نے کیسی سعادت کو لینا ہے دنیا سے، اس کی ایک مثال شیخ مرتضیٰ انصاری، مرجع تقلید گزرے ہیں۔ جو لوگ نجف اشرف گئے ہیں، جیسے ہی آپ حرم مطہر امیر المؤمنین میں داخل ہوتے ہیں تو شاید باب قبلہ ہے، اس کے دائیں جانب ایک کمرے میں شیخ مرتضیٰ مطہری کا ایک حجرے میں ان کی قبر مبارک ہے، یعنی رواق حرم امیر المؤمنین میں دفن ہے۔ مرجع تقلید بنے ہیں، لاکھوں فالوورز ہیں آپ کی پوری دنیا میں، ایک طرح سے آپ رئیس ہیں نجف کے، آپ کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی اختیار ہے۔ ضعیف ہو گئے تھے، بہت بڑھاپا آ گیا تھا، مگر پھر بھی اپنی ماں کو اس ضعیفی کے عالم میں اپنی کمر پہ سوار کر کے حرم امیر المؤمنین میں آتے تھے۔ حتیٰ کہ ماں نے ایک دن خود کہا کہ تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اب مجھے اپنی کمر پہ لاد کر حرم میں نہ لایا کر، یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے۔ اور آپ اس وقت بھی مرجع تقلید ہیں، آپ اس وقت بھی بہت بڑا سٹیٹس رکھتے ہیں، مگر آپ اپنی ماں کو جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اے ماں، جب تمہیں اپنی کمر پہ سوار کرتا ہوں اور گھر سے نکلتا ہوں زیارت امام علی کے لیے، تو میرا ہر بڑھتا ہوا قدم آسمانوں کی جانب ہوتا ہے، میرا بڑھتا ہوا ہر قدم بلندی کی جانب ہوتا ہے، معراج کی جانب ہوتا ہے۔ میں کیسے اس معراج کو، اس بلندی کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو دے دوں؟ نہیں، میں اس بلندی کو خود حاصل کروں گا۔ میرے پاس تھوڑا سا سٹیٹس آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے، میں کہتی ہوں 2 نوکر رکھواؤں ماں باپ کے لیے اور شاید کہ ان کا حق ادا ہو جائے۔ نہیں عزیزان ایمان، جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، بچے جوان، سن لیں، خدا نے ماں اور باپ کی خدمت کرنے کے لیے حکم اولاد کو دیا ہے، تم خدمت کرو، خدمت کروانے کا نہیں کہا، خود خدمت کرنی ہے آپ نے، چاہے آپ کسی بھی سٹیٹس پر پہنچ جائیں، کسی بھی بلندی پر، کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں۔ ایک وہ شخص جو مرجع تقلید ہے، مگر یہ کام خود کیوں کر رہا ہے؟ کیوں اس ذوف میں بھی اپنی ماں کو کمر پر لاد کر زیارت امیر المؤمنین کے اوپر جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کا بیٹا ہے، یہ آخرت کا بندہ ہے، اس کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا پرست نہیں ہے، اس نے دین کو سمجھ لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل میری آخرت کی سعادت کے لیے، میری بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں میرے پاس دولت آ جائے، ماں باپ یہیں رہیں، میں کہیں اور بھی چلی جاؤں، کیا ہے، میں نے یہاں پر بہت ساری سہولیات انہیں دی ہیں، اچھا گھر دیا ہوا ہے، نوکر دیے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، میں خود بھی اگر خدمت نہیں کروں تو بہت ہے، اگر میں 6 ماہ تک بھی اپنی کسی بہن یا بھائی کا چہرہ نہ دیکھوں تو کیا ہے، میں دنیا کما رہی ہوں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے اس صلہ رحمی میں، نہیں کرتے۔ مگر جو کمال تک پہنچے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے جا کر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ذلالت اسے پتہ نہیں چلتی اس وقت، یہ اس وقت پتہ چلتی ہے جب اس کا اختتام قریب ہوتا ہے اور وہ پچھتاتا ہے، کاش ایسا نہ کرتا، کاش اس دنیا کے پیچھے اتنا نہیں جاتا۔ بس میرے اور آپ کے لیے آج کا کلیہ یہ ہے کہ دین کو سمجھیں، آخرت کے بندے بنیں، آخرت کے لیے پلان کریں، آخرت کے لیے جئیں، دنیا خود بخود ہمارے پاس آ جائے گی۔ اسے پریکٹیکل کر کے دیکھیں، میں نے دیکھا ہے،
پریکٹیکل کریں، آزمائیں اس چیز کو. ہر چیز آخرت کے لیے رکھ دیں، صرف آخرت کا سوچیں. آپ کو دنیا کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود دنیا آئے گی آپ کے پاس. کل ہم نے یقین کی 2 دن تک بات کی کہ جب تک مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے، جب تک اندر کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی، میں دین پر عمل نہیں کروں گی. یہ والی معنویت، یہ والا سٹیج نہیں آئے گا. ایک چیلنج ہے جو انسان کو اندر سے مل رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. مجھے یقین نہیں ہے، یہ اندرونی چیلنج ہے. مگر ایک چیلنج جس کی جانب آج آپ کو متوجہ کرنا ہے، وہ مجھے اور آپ کو باہر سے مل رہا ہوتا ہے. اور وہ بیرونی یا ایکسٹرنل چیلنج کیا ہوتا ہے؟ میں دین پر عمل کرنا چاہ رہی ہوں، مگر کوئی گروہ ہے جو ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دے رہا یا روک رہا ہے. میں تو آرام سے اپنے موبائل پر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہوں، لیکن یہ کیا ہوا کہ اچانک سے نیوڈ پکچرز آنا شروع ہو گئیں، اچانک سے غلط ایڈورٹائزمنٹس آنا شروع ہو گئیں. میں تو اپنی براؤزنگ کر رہی تھی، میں تو اپنا اکاؤنٹ یوز کر رہی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اچانک سے کیا کھل گیا؟ یہ اچانک سے کیا آ گیا میرے سامنے؟ میں تو اپنے دین پر عمل کرنا چاہ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے چاہ رہی ہوں دین پر عمل کرنا، مگر ایک قوت باہر بھی ہے، ایک ایکسٹرنل چیلنج بھی مجھے درکار ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں دین کے اوپر عمل نہ کروں. اور وہ اتنی شدت سے چاہ رہا ہے اور اتنی شدت سے کامیاب ہو رہا ہے کہ ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق فحش ترین چیزیں دیکھنے میں پوری دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے. کین یو امیجن؟ شرم آتی ہے. نیوڈ ویڈیوز اور پکچرز دیکھنے میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے پورے دنیا میں، پورے ورلڈ میں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پھر ہم الحاد کی بات کرتے ہیں، پھر ہم کفر و شرک کی بات کرتے ہیں. ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے؟ کون اسے لے کر جا رہا ہے وہاں تک؟ جب تک میں اور آپ دشمن شناس نہیں بنیں گے، ہم دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. سخت نظر رکھیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو وہ موبائل پہ کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کتنا دیکھنے کا ٹائم ہے؟ جوان بھی یہ اولاد تو نظر رکھیں. ان کے اکاؤنٹس کا ایک لنک، ایک لاگ ان اپنے موبائل میں رکھیں کہ آپ یہاں پر بھی ہوں تو آپ کو پتا ہو آپ کا بیٹا گھر میں بیٹھ کر، یونیورسٹی میں بیٹھ کر کیا دیکھ رہا ہے. ہسٹری کو چیک کریں، دیکھیں 1000 طریقے ہو سکتے ہیں. یا تربیت ہی ایسی کریں، بتائیں کس قدر مشکل حالات ہیں، کیوں اس بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اتنا عام کیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس ایکسٹرنل تھریٹ کو جان بھی لے تو وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے. اگر میں اپنے اس بیرونی دشمن کو جان بھی لوں تو میرے اندر یہ طاقت ہی نہ رہے جاننے کے بعد، یا جب تک میں جانوں کہ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے یا کلمہ حق کو بلند کرنا ہے. اس لیے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ جوانوں کو، بچوں کو جواب دے رہی ہوں، تاکہ آپ کے اندر موت کا خوف ڈالا جا سکے. جتنا آپ بے حیائی کی جانب جائیں گے اتنا آپ موت سے خائف ہوں گے، اتنا آپ کے اندر شوق شہادت کم ہو جائے گا، جذبہ شہادت کم ہو جائے گا. جتنی عریانی پھیلے گی معاشرے میں اتنا جوان موت سے خائف ہوگا، اتنا ڈرپوک ہوگا، اتنی شجاعت اس کے اندر ختم ہو جائے گی. اور جب میں اور آپ اس مقام کو دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ مکے کے اندر یہ ایکسٹرنل تھریٹ دینے والے کیوں کر رہے ہیں ایسا، کیوں ہمارے جوانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیوں انہیں میرے دین پر عمل کرنے سے پریشانی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی. ایک عورت ہے جو شریعت کی پاسداری نہیں کرنا چاہتی تو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اور ایک عورت جو پاسداری کر رہی ہے تو اسے اس کی مرضی پر عمل کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ کیوں اس کے لیے چیلنجز ہیں؟ کیوں اس جوان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے؟ کیا ریزن ہے اس کی کہ اگر میں دین پر عمل کروں تو میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے یہ چیلنج ہے؟
مکہ میں جب رسول اللہ دین کو لے کر آتے ہیں، فرسٹ اسائنمنٹ کیا ملتی ہے جب آپ اعلان کرتے ہیں اے رسول ایسے بات نہیں بنے گی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نفی کرو پہلے ان کی جو پہلے سے موجود ہیں، پہلے انہیں نکالو جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں، اور ان کو نکالنے کے بعد کہو الا اللہ، مگر یہ کہ تو میرا رب ہے، سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے۔ کعبہ ہے، خالی نہیں ہے، 360 بت ہے اس کے اندر، اے حبیب اس کو خالی کرانا پڑے گا۔ خالی کرائیں، کس سے کرائیں؟ مافیا ہے، مافیا ہے، ہر قبیلہ اپنا بت لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے چڑھاوے چڑھاؤ اس کے اوپر، ڈالو پیسے، یہ خدا کو چاہیے۔ لوگ خوب چڑھاوے چڑھا رہے، دے رہے، اس بت نے کھانے ہیں، اس بت نے استعمال کرنے ہیں، نہیں، جو اس کے پیچھے ہے اس کو چاہیے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان سارے بتوں کو ہٹا دو، یہ ہٹ گئے تو چڑھاوے کسے چڑھیں گے؟ اس کی تو دکان بند ہوگی نا جو ان بتوں کے پیچھے ہے۔ تو دو گروپس ہو گئے دین اسلام کے خلاف، ایک وہ طبقہ ہے جو ہے ہی جاہل، جس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کو معلوم تھا یہ دین حق ہے، مگر میں اسے قبول نہیں کروں گا، میں اس کو نافذ نہیں ہونے دوں گا، اگر یہ نافذ ہو گیا تو میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میری دکان بند ہو جائے گی، میری دنیا ختم ہو جائے گی، میں نے جو مافیا بنایا ہوا ہے، جو میں نے مظلوموں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، بھر بھر کے دنیا لے رہا ہوں، حلال لے رہا ہوں، حرام لے رہا ہوں، گندی لے رہا ہوں، صاف لے رہا ہوں، سب لے رہا ہوں، یہ بند ہو جائے گا۔ بس اگر یہ بند ہوگا تو مجھے اس اسلام کو، اور یہ جو بانی اسلام ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو نافذ نہیں ہونے دینا۔ یہ کام ہر مقام پر ہوا ہے۔ قرآن میں مثال ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نبوت ملتی ہے، وادی طویٰ میں جب داخل ہونے لگتے، سخت جاڑے کا موسم ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ راستہ بھٹک جاتے ہیں، تو ایک مقام پر روشنی نظر آتی ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو، تو اپنی بیوی کو اور بچوں کو کہتے ہیں کہ یہیں بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں، شاید مجھے راستہ ملے۔ آپ جیسے اس وادی میں جاتے ہیں، آواز آتی ہے موسیٰ یہاں داخل ہو جاؤ، مگر اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سیکرڈ پلیس ہے، ہولی پلیس ہے، وادی طویٰ ہے، یہ وادی نور ہے، اب تمہیں نبوت ملنے والی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جوتیاں اتروائیں دونوں موسیٰ سے، کیوں؟ اور اتنی چھوٹی سی بات تو قرآن کی آیت میں لکھا، قرآن میں، کیا وجہ ہے اس کی؟ شاید اس کا ایک معنی یہ ہو کہ جو وادی الہی میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے ہر انفیریئر، کمتر چیز سے اپنی توجہ کو ہٹانا ہوگا، پورے وجود کے ساتھ اس وادی الہی میں داخل ہونا ہے، خدا کے سامنے داخل ہونا ہے۔ بس جناب موسیٰ داخل ہو جاتے ہیں، فرسٹ اسائنمنٹ کیا مل رہا ہے؟ نبوت مل گئی جناب موسیٰ کو، پہلی اسائنمنٹ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور جا کر کوئی عبادت کرے، مناجات کرے، گریہ کرے، نو، اے موسیٰ فرعون نے بہت سر اٹھا لیا ہے، بہت سر پھرا ہو گیا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے، یہ جاؤ اسے جا کر للکارو، کوئی عبادت کا حکم نہیں ہے، کسی اور چیز کا حکم نہیں ہے، جاؤ جا کر اس ایکسٹرنل تھریٹ کو ختم کرو پہلے۔ یہ جو باہر کا شیطان ہے جو تمہیں دین نافذ نہیں کرنے دے گا، تمہیں حکم الہی کو نافذ نہیں کرنے دے گا، تمہارے لیے خطرہ ہے، اسے ختم کرو۔ پہلی اسائنمنٹ آ گئے لے کر، کلمہ حق کو بلند کیا موسیٰ کے سامنے، للکارا اسے۔ کیا اسی زمانے میں فرعون تھا؟ کیا آج کے زمانے میں کوئی فرعون نہیں ہے؟ ہر زمانے میں فرعون اور نمرود جیسے لوگ ہیں۔ بس مجھے اور آپ کو اس گروپ آف فیراؤز کو پہچاننا ہے کہ یہ کون ہے، اور جب پہچان لیں تو اس کے بعد کون للکارے گا انہیں؟ میرے جیسا بندہ، میرے جیسا خطیب جس نے ایک سافٹ کارنر لیا ہوا ہے، پیسفل رہو، کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ کہنے کی، سیف رہو اور سیف رہنے دو۔ کیا میرے جیسا بندہ ان کو للکار سکے گا؟ نہیں، یا وہ للکارے گا جو اپنی ہر چیز کو لے کر میدان میں آئے گا
اور کہے گا کرنا ہے ختم تو کر دو، مگر کلمہ حق کہنے سے نہیں رکوں گا. کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ جان پر بات آئے گی، تجارت پر آئے گی، جاب پر آئے گی، پروفیشن پر آئے گی، مال پر آئے گی، اولاد پر آئے گی. آخر میں کیا ہوگا؟ نفس پر آ جائے گی، ختم کر دو، مار دو. اچھا دونوں کیفیتیں ہیں. جو کلمہ حق کہہ رہا ہے آخر میں اس کی جان جا رہی ہے، مر رہا ہے وہ. جو نہیں کہہ رہا، کیا اسے نہیں مرنا؟ مرنا دونوں نے ہے، لیکن کس زندگی کو ترجیح دینی ہے یہ فیصلہ ہر شخص کا ذاتی ہے. اس نے حق کا ساتھ دے کر مرنا ہے یا حق کو مخفی کر کے باطل کا ساتھ دے کر مرنا ہے، یہ اس کے حصے میں ہے، یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، فیصلہ خود کر لے. مرنا دونوں صورتوں میں ہے، انجام دونوں صورتوں میں. اختتام ایک ہے کہ جانا ہے دنیا سے، مگر کیسے جانا ہے؟ حریت کا پرچم بلند کر کے جانا ہے. شیخ باقر النمر کہ جنہیں سعودی عرب میں جن کے سر کو قلم کیا گیا، کیوں؟ حق کا پرچم بلند کیا. جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے ان کا، ایک شیخ باقر النمر کا. وہ کہتے ہیں زمین کے اوپر جئیں گے تو احرار، اور زمین کے نیچے جائیں گے تو ابرار. اگر زمین کے اوپر رہیں گے تو احرار، احرار کیا؟ حر کی جمع، آزاد. کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہمیں اپنی سوچ کا، اپنے حکم کا. زمین کے اوپر رہیں گے تو احرار، زمین کے نیچے جائیں گے تو ابرار. خیر الابرار کے ماننے والے، بر نیکی کرنے والے، نیک صالح. مریں گے تو اس کیفیت میں، جئیں گے تو حر بن کے جئیں گے، احرار بن کے جئیں گے. ایک مثال مکہ ہے، ایک مثال جناب موسیٰ کی ہے. ایک اور مثال میرے اور آپ کے سامنے، ایک ایسا مقام جس کا تذکرہ ان ایام میں بہت ہوتا ہے، کوفہ. ابن زیاد کہتا ہے دو گے حسین کا ساتھ؟ دو. تمہارا تجارت کا مال جلا دوں گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا، تمہارے گھروں پہ حملہ کروں گا، تمہاری عورتوں کی تمہارے سامنے عصمت دری کروں گا. یہ 4 تھریٹس سامنے کے تھے، کرو حسین کی مدد. سب بیٹھ گئے جھاگ کی طرح. کون کھڑا ہوا؟ وہ جو مین آف دا ورڈز تھا، جو مین آف پرنسپل ہے، جو مین آف آنر ہے، جو مین آف ڈگنیٹی ہے. اور مین کا مطلب یہ نہیں ہے مرد صرف، نو، مرد و زن دونوں. مین آف پرنسپل ہے، وہ کھڑا ہوگا. اور وہ کون ہے؟ مردہ بے شمار صلی علی محمد. وہ جو مین آف پرنسپل ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، جو مین آف ڈگنیٹی، آنر، جس کا اندر عزیز ہے، جس کا اندر ذلیل نہیں ہے. اگر میں اندر سے ذلیل ہوں تو میری حرکتیں ذلالت والی ہوں، یہی باہر آئے گا. اگر میں اندر سے عزیز ہوں تو باہر بھی عزت آئے گی، باہر شرافت آئے گی، مقام عز و شرافت والا ہوگا، ہر عمل عزت کی جانب لے کر جائے گا. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر. تمام کوفیوں کے لیے بھی وہی تھریٹس ہیں جو حبیب کے لیے ہیں، تمام کوفیوں کے لیے وہی تھریٹس ہیں جو ہانی ابن عروہ کے لیے ہیں. سارے پہروں کو توڑ کر حبیب اپنے آپ کو حسین تک پہنچا دیتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں. تمام تر تھریٹس کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے ابن زیاد کے سامنے حانی کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں. مسلم کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ لعن کرتے ہیں اپنے قبیلے کے اوپر اور کوفہ والوں کے اوپر جو ساتھ نہیں دیتے حسین ابن علی کا، جن کی وجہ سے مسلم شہید ہو جاتے ہیں. کیسے یہ احرار، یہ کیسے آزاد منش بندے ہیں، یہ کیسے باہر کے شیطان کو جانتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بچے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں تو مر جائیں. کیوں؟ اگر حسین کے بچے مر گئے اور میرے بچے سلامت رہے تو میرا بچہ زندہ رہ کر مجھے کیا خوشی دے گا؟ کیا خوشی دے گا؟ حسین کی اولاد تو مر گئی. اگر حسین
حسین کے خیمے جل گئے اور میرا گھر سلامت رہا، اس کی زینت کو دیکھ کر میں خوش ہوں گا؟ خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اچھا حسین کا گھر تو جل گیا، میرا تو ٹھیک ہے۔ اگر حسین کی مستورات بازار میں آ جائیں مگر میری عورت چادر میں گھر میں بیٹھی رہے اور نبی زادیاں بازار میں آ جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جتنے احرار تھے نا، جتنے مین آف پرنسپلس تھے، ان کا نہیں، جہاں حسین کی بہن ہوگی وہیں میری بیوی بھی ہوگی۔ اگر وہ بے چادر ہے، یہ بھی بے چادر ہو جائے، میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اگر حسین کا بچہ مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، میرا بھی ہو جائے، معنی نہیں رکھتا۔ اگر حسین کے خیام جل رہے ہیں، میرا بھی گھر جل جائے، لٹ جائے، پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ ہوں یہ معنی رکھتا ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ احرار بن کر جیے، مین آف پرنسپل بن کر جیے۔ پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا عزیزان من، میں بچوں کے لیے 2 مثالیں دے رہی ہوں اور بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں کہ آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ معنی نہیں رکھتی۔ ساری زندگی میں سید الشہداء کی محبت کا دم بھروں، مگر جب قربانی کی بات آئے تو ڈر کے گھر میں بیٹھ جاؤں، وہ محبت کام کیے؟ یا میں ساری زندگی گناہ سے بچوں، ساری زندگی پرنسپلز کو فالو کروں، بے شک کی عزاداری میں شامل نہ ہوں، بے شک کہ حسین کی محبت نہ ہو، مگر جب حسین بلائیں تو سر کے بل چل کر جاؤں حسین کے پاس۔ زہیر ابن قین عثمانی خلافت کو مانتے ہیں، علی کی خلافت کی باری آئی تو نیوٹرل ہو گئے، ساتھ نہیں دیا مولا علی کا۔ حسین سے کوئی خاص واسطہ، تعلق، محبت نہیں ہے، مگر مین آف ڈگنیٹی، مین آف آنر ہے، ہو رہے ہیں، آزاد ہیں۔ اتنی مرتبہ مکے سے امام حسین 1 دن پہلے نکلے، آپ نے عمرے میں تبدیل کیا، آپ 9 ذی الحجہ کو نکلے، زہیر حج کر کے آ رہے ہیں، اور قافلے میں 2 یا 3 دن کا فرق ہے، کبھی حسین کا قیام پہلے ہوتا ہے، زہیر کا پیچھے ہوتا ہے، زہیر کا آگے ہوتا ہے خیمہ، حسین کا پیچھے ہوتا ہے۔ کیوں؟ بچ رہے ہیں، حسین بلا نہ لیں، سامنا نہ ہو جائے، مگر حجت کو تمام کرنا ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا بندہ کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے لینا ہے، کس نے میرا ساتھ دینا ہے، غلام کو بھیجا۔ زہیر حجت تمام ہو گئی، ابن رسول اللہ بنا رہے ہیں۔ دیلم کہتی ہے نہیں جاؤ گے؟ زوجہ کون ہے؟ تاجر ہے، بہت بڑے تاجر ہیں کوفہ کے۔ بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اپنی تمام تر جو دولت ہے وہ اسے سپرد کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیوں یہ تمام تر اہتمام کر کے جا رہے ہو زہیر؟ کیوں سب چیزیں سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کیوں بیوی سے ترک تعلق کر کے جا رہے ہو؟ کیونکہ زہیر کو معلوم ہے 1 مرتبہ خیمہ حسین میں چلا گیا، واپس نہیں آؤں گا، بس پھر واپسی نہیں ہوگی۔ 1 مرتبہ سامنا ہو جائے حق سے، 1 مرتبہ سامنا ہو جائے حجت سے، پھر میں ریزسٹ نہیں کر سکتا، منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے میرے اور آپ کے سامنے، اور جاب کر رہا ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں اور آپ تو اپنی جاب بھی، پروفیشنل لائف بھی سنسیئر نہیں ہے ہماری، ڈنڈی مار لیں ہر جگہ سے۔ یزید کی فوج میں ہے مگر اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یزید کہہ رہا ہے جاؤ، جا کر حسین کا راستہ روکو۔ اوکے باس، روکوں گا۔ سپاہ سالار ہے، 1000 کا لشکر لو، جاؤ، جا کے حسین کا راستہ روکو۔ اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہے، مین آف پرنسپل ہے۔ جب باہر نکل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکل رہا تھا دل میں صرف یہ سوچ آئی کہ اے اور جاب ہے تیری، تو علمدار ہے لشکر کا، کرے گا اپنا کام، لیکن کس کا راستہ روکنے جا رہا ہے؟ نواسہ رسول کا۔ یہ خیال آیا جب نکل رہا تھا دربار سے یہ آرڈر لے کر، تو وہ کہتے ہیں مجھے سنائی دیا کہ کسی نے مجھے کہا اسے جنت کی طرف لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہے، جنت کی طرف لے آؤ۔ کیسے جائے گا جنت کی طرف؟ کون ہے جو بشارت دے رہا ہے تجھے جنت کی؟ راستہ بھٹک گیا، جہاں پانی ملنا تھا حر کے لشکر کو، اس ڈائریکشن، اس سمت سے مختلف سمت پہ جانے لگے۔ اور اب عبداللہ نے مکے سے کربلا جب آپ نے سفر کیا ہے تو 11 یا 12 مقامات پر آپ نے سٹے کیا ہے، آپ رکے ہیں۔
اور اب عبداللہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آقا حسین ہر اس جگہ پر رکے جہاں پانی بھر سکتے تھے، جہاں پانی ذخیرہ کر سکتے تھے۔ کربلا سے پہلے مکے کے دوران 12 یا 11 جگہ پہ اسٹے ہے، اور تمام جگہ وہ ہیں جہاں پانی ہے، جہاں رکتے ہیں پانی ذخیرہ کرتے ہیں، پھر آگے نکلتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے جہاں آپ کا قیام ہوتا ہے وہاں کثیر تعداد میں پانی ہوتا ہے، آپ اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں، آگے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ حر کا لشکر جو بھٹک گیا ہے راستہ صحرا میں، ایک مقام پر ملاقات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، امام کو دیکھا، حر نے کہا اے حسین احکامات ہیں، جہاں تمہیں دیکھ لوں روک دو، بس تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ امام نے کہا تو اپنی ڈیوٹی پر ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دینا، مگر حر مجھے کیفیت سے لگ رہا ہے تو پیاسا ہے اور تیرے لشکر کی حالت ابتر ہے۔ کہتے ہیں گرمی سے اور پیاس کی شدت سے حر کے لشکری اس قدر جاں بلب تھے کہ جیسے جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر آ جاتی ہیں، ایسے انسانوں کی زبانیں منہ سے باہر تھیں۔ مجھے معلوم ہے تو ذمہ داری پر ہے، ہر کام ہوگا مگر پانی پلانے کے بعد مشکیزے کے دانے کھولو۔ امام کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ میکسیمم بھی لگائے، احتمال بھی لیں، بہت زیادہ بھی لیں، 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، پانی پلانا شروع کیا جاتا ہے۔ ایک لشکری حر کا کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا، 1000 کا مجمع سب سے آخر میں۔ پیاس کی اتنی شدت تھی کہ میری آنکھوں کی بینائی پیاس کی شدت سے جا رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے بہت زور لگا کر دیکھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ حسین کے لشکر سے ہمارا لشکر مل گیا ہے اور پانی پلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اسے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ میں چلوں، میں نہیں چل سکا، قدم نہیں اٹھا سکا، تو میں نے چاروں ہاتھوں پاؤں سے چلنا شروع کیا، ہاتھوں کا سہارا بھی لیا، پیروں کا بھی لیا۔ چند قدم آگے بڑھا، گر گیا، زمین پر خود کو رگڑنے لگا، اس قدر نحیف کیفیت ہو گئی پیاس سے۔ چاہتا تھا کہ حلق سے آواز نکالوں، اپنے کسی ساتھی کو کہوں کہ مجھ تک پانی پہنچا دو، میں پیاس سے جاں بلب ہوں، آواز نہیں نکلی، رک گئی گلے میں، خشک تھی زبان، اس قدر گلا خشک تھا۔ اسے کہا جب میں نے دیکھا کہ کوئی کیفیت بھی میرے جسم کی میرا ساتھ نہیں دے رہی، کوئی عضو میرے جسم کا میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے کہ جس کے اندر نواسۂ رسول حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے کہا میں نے پوری توجہ سے، پورے غور سے اس خیمے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں مسلسل دیکھتا رہوں گا حسین کو، ایک مرتبہ اگر حسین متوجہ ہو گئے تو وہ اپنی نشست کو چھوڑ دیں گے، ضرور آئیں گے میری مدد کے لیے۔ جب بھی میں اور آؤں، جہاں سے میں آغاز کیا تھا مجلس کا، فرش عزا پر بیٹھیں، پوری توجہ حسین کے اوپر رکھیں، پوری توجہ، پلک نہ جھپکے۔ کاش آقا حسین مجھے دیکھ لیں، اور اگر وہ دیکھ لیں گے، نہیں ہو سکتا وہ کرم نہ کریں، بس دیکھ لیں ایک مرتبہ۔ اس نے کہا میں پوری قوت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نظر حسین کی میرے اوپر پڑ جائے، اور وہ پڑ گئی۔ جب حسین نے مجھے دیکھا، وہی جو امید تھی سبت رسول سے، نہیں بیٹھ سکے، مشکیزہ اٹھایا، اپنے مقام سے میرے قریب آیا، کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ اسے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہا، اس قدر کمزوری تھی، میں اپنے ہاتھوں کو ملا نہیں پایا، اٹھا نہیں پایا کہ حسین پانی مشکیزے سے ڈالے اور میں پی لوں۔ تو کہتے ہیں کہ حسین نے یہاں پر بس نہیں کیا، اس تپتی ریت پر 2 زانو ہو کر بیٹھے، میرے سر کو اپنی گود میں رکھا، کہا بس اپنے منہ کو کھول، میں مشکیزے سے تیرے منہ میں پانی ڈالتا ہوں۔ حسین پانی ڈالتے گئے، خود کو سیراب کرتا گیا اور حسین کو دیکھتا گیا۔ کاش پیاس کی اس کیفیت کو حسین کی سکینہ جب محسوس کر رہی تھی تو کوئی ایسے منہ میں آ کر
مشکیزے کا دہانہ کھول کر اس بچی کو پانی پلا دیتا۔ یقیناً اگر یہ پانی حر کے لشکر پر نہ کھولا جاتا تو 7 محرم کو حسین کے خیام میں پانی ختم نہیں ہوتا، اتنا ذخیرہ تھا۔ کاش اس کیفیت کو حر کے لشکر میں سے ہی کوئی سمجھ جاتا کہ کیسے ایک 6 ماہ کا بچہ اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے لبوں کے اوپر پھیر رہا ہے۔ اور غربت کا عالم یہ تھا، کل بھی شاید آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ابا عبداللہ نے کہا اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ کیسے تمہارا آقا اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ بس 7 محرم آئی، اس سے پہلے ایک اور مقام کی جو حر کے دل کو منقلب کرتا ہے۔ سیراب ہو گئے، نماز پڑھی آقا حسین کے پیچھے پورے لشکر نے، حسین نے قصد کیا، ارادہ کیا سفر کا، نکلنے لگے۔ جیسے ہی سوار ہوئے لجام فرس حسین پر حر نے ہاتھ ڈالا، کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی۔ حر نے لجام فرس کو چھوڑا، کہا پورے عرب میں ہے حسین، اگر تمہارے علاوہ مجھے یہ کوئی جملہ کہتا میں پلٹ کر یہ جملہ کہتا۔ کیوں نہ کہا؟ کیونکہ حر جانتا ہے حسین کی ماں فاطمہ ہے، حر جانتا ہے حسین کس کا بیٹا ہے، حر جانتا ہے حسین اشرف النساء کا بیٹا ہے، حسین خیر النساء کا بیٹا ہے، حسین سیدۃ النساء العالمین کا فرزند ہے، حسین رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ حسین تمہیں یہ جملہ پلٹ کر نہیں کہہ سکتا۔ شاید یہی توسل اور محبت اور عقیدت تھی زہرا کی جو حر کو یزیدی سے حسینی بنا دیتی ہے۔ بس اور اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ جب بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو دل منقلب ہونے لگتا ہے۔ اضطراب کی کیفیت اتنی بڑھتی ہے کہ حر کے لشکر کا ایک کمانڈر اسے آ کر کہتا ہے کہ اے حر تجھ جیسا جری اس کیفیت میں ہے کہ کبھی پہلو بدلتا ہے، کبھی خیمے سے باہر آتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے۔ اے حر اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ یزید کے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، تیرے دل کی کیفیت ایسی کیوں ہے؟ کچھ روایات میں حر نے کہا ذرا کان لگا کے سن، حسین کے خیموں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کیا تیری سماعت محسوس کر سکتی ہے کہ جیسے کوئی ننھا بچہ العطش کی صداؤں کو بلند کر رہا ہو، کوئی اپنی ماں سے کہہ رہا ہو کہ میں پیاس سے جاں بلم ہونے والا ہوں؟ یہ صدائیں ہیں جو میرے دل کو منقلب کیے دیتی ہیں۔ بس صبح عاشور ہوئی، سورج طلوع ہوا اور اپنے بیٹے، غلام اور بھائی کے ساتھ حسین کے لشکر میں آیا۔ مگر کیسے آیا؟ آنے سے پہلے کہا اپنے غلام سے، بھائی سے، بیٹے سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پر پٹیاں باندھ دو۔ پٹی کو باندھ دیا گیا، ہاتھوں کو کچھ روایات میں باندھا گیا، ایک مجرم کی صورت میں، ایک کیفیت میں حسین کے سامنے لائے۔ جیسے حسین نے اس کیفیت کو دیکھا، آپ کے آقا نے قدموں سے اٹھایا، اٹھا کر گلے سے لگایا، کہا اے حر، شاید حسین کے الفاظ ہوں، اے حر شفیع المذنبین کا نواسا ہوں، وہ جس سے گناہ گاروں کی شفاعت کرنی ہے۔ اے حر اب تو مجرم نہیں ہے، تو حسین کا مہمان ہے، بلکہ میں کہوں اے حر آج تو حسین کا مہمان نہیں ہے، آج تو زہرا کا مہمان ہے، آج تو علی کی بیٹیوں کا مہمان ہے، آج تو نے زینب کے دل کو شاد کیا ہے۔ بس احساس ندامت ہے، تائب ہوا ہے، اور اسی احساس ندامت میں چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پہلے بھیجے، اپنے بیٹے کو قربان پہلے کرے۔ آقا سید الشہداء نے اجازت دی، کہتے ہیں بیٹے نے جنگ کی، جیسے ہی بیٹا مقتل میں گیا نا تو کیفیت کچھ روایات میں ہے کہ حر کبھی دائیں زانو پہلو بدلتا تھا، کبھی بائیں پہلو بدلتا تھا،
ایک مقام پر ایک کیفیت میں نہیں رہ سکا. اس کیفیت کو کون سمجھے گا؟ اس کیفیت کو فقط وہ سمجھے گا کہ جس نے اپنی جوان اولاد کو کھویا ہو یا موت کے دہانے بہت قریب محسوس کیا ہو. فقط وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی آواز آئی کہ اے بابا میری مدد کرے، حر نے چاہا کہ اپنی پوری قوت سے اٹھے. سید الشہداء نے زانو کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، اے حر آنکھوں پر پٹی باندھ کر آنا توبہ کرنا آسان ہے، مگر جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا اے حر بہت مشکل ہے. اے حر یہ اسلام کی شریعت ہے، یہ شریعت خدا ہے. خدا نہیں چاہتا ضعیف باپ کا کانا ہو اور جوان کا جنازہ ہو. آج بھی خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. اگر کسی باپ کا بیٹا مر جائے کوشش کی جاتی ہے نہ ماں جنازے کے قریب زیادہ ہے نہ باپ جنازے کو قاضا دے. بس حر کو روکا گیا. حر کہتا ہے میرے جانے سے پہلے میں نے دیکھا میرے بیٹے کا سر زانو حسین پر ہے. حسین نے جنازہ نہ اٹھانے دیا. مگر اے حر ذرا کچھ ساعتیں رک جا، یہی کربلا ہوگی، یہی آقا حسین ہوگا. اکبر کا لاشا کبھی حسین اٹھیں گے، کبھی بیٹھیں گے، کبھی گھٹنوں کے بل چلیں گے، کبھی ہاتھوں سے راستہ ٹٹولیں گے، مگر حسین کو کچھ نظر نہ آئے گا. کبھی لاشا اٹھائیں گے، کبھی رکھیں گے. جوان کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچیں گے مگر کوئی کاندھا دینے والا نہ ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو کربلا کی جانب روانہ کیجیے. اب عبداللہ کو ان کے انصار کا واسطہ دیتے ہو. آج 3 محرم ہے. یزیدی افواج جمع ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ لوگ لشکر کو لانا شروع کر رہے ہیں. ہزاروں جمع ہو رہے ہیں چند سو کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. زینب کا دل دہل رہا ہے. کاش کوئی بھائی کی نصرت کرنے کے لیے بھی آ جائے. جو آتا ہے تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اب عبداللہ انہی صداؤں کا واسطہ، انہی انصار و اعوان کا واسطہ. آپ کی منگتے ہیں جسے آپ نے حر کو سیراب کیا، اس کے لشکر کو سیراب کیا. ہم بھی مجرم ہیں، خطا کار ہیں. آقا بیٹھے ہیں کہ آپ متوجہ ہوں، آپ سیراب کر دیں. ایک نظر کرم کی ہماری جانب. یا ابا عبداللہ حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. جو کربلا جانا چاہتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی ظہور میں تعجیل کے لیے. یا حسین یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا.
اپنی تمام تر حاجات کے لیے ملتزمین، بانیان، سامعین، تمام لوگ جو دینی و دنیاوی حاجات رکھتے ہیں سید الشہداء سے طلب کرتے ہوئے، تمام مریضان کی صحت و سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، تمام عزاداران کی صحت اور سلامتی و حفاظت کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين.